ناظرین، آپ نے غزہ پہ ہماری گفتگو کی سنی. امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور اس میں ملے گا. تو میں اب آتا ہوں جی دہشت گردی. لیکن مولوی صاحب تھوڑا سا کچھ میسج دے دیں، کوئی میسج دینا چاہیں تو. بس سردار صاحب میسج یہ ہے تمام عالم اسلام کے مسلمان، بالخصوص ہمارے جو پاکستان کے مسلمان ہیں، میسج یہی ہے کہ اس وقت اس کے ٹکڑے اور اس بچوں کے جو چیخ اور پکار ہے وہاں کی ماؤں بہنوں کی، اس کو دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے، اگر نہیں جا سکتے ہیں وہاں، لڑ نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ اور بین الاقوامی سطح پر آواز نہیں اٹھا سکتے، تو کم از کم وہ جو مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ ہم کریں، اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے دکانوں سے اور اپنے ٹیبلوں سے ان کو ہٹائیں اور کچھ گزارا کر لیں. ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، اس سے بہتر چیز متبادل اللہ ہمیں دے دیں گے اور اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے. تو اس میں جتنی بھی مصنوعات آتی ہے، جتنا حد المقدور کوشش کر سکتے ہیں ہم ان سے خود بھی چھوڑ دیں اس کو بائیکاٹ کر کے، اور دوسرے لوگوں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس پر آمادہ کریں. لیکن قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے کہ اس سے بالکل اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا کہ میں جگہ جگہ پر شروع ہو جاؤں، فتوے دینا شروع کر دوں یا کوئی بھی شروع کر دیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیں. بالکل یہ اس کی نہ ہمیں شریعت اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے اپنا ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی پراپرٹی ہے اس پر ہاتھ اٹھائے یا کسی کی جان پر ہاتھ اٹھائے، اس کی اجازت نہیں. اپنی سطح پر جتنا اختیار ہے، جیسے میں نے کہا میرے ٹیبل میں چیز پڑی ہے، میرے اختیار ہے، میں اس کو ہٹا سکتا ہوں. یہی میسج ہے تمام مسلمان، تمام بہن اور بھائیوں کی. اچھا جی، اگلا جو ہمارا جو ایجنڈا تھا وہ تھا جی یہ دہشت گردی کا، کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کی دہشت گردی، دیکھیں ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، اور مختلف قسم کی یہ دہشت گردیاں ہیں. پہلے تو مولانا بلکہ مطیب صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا سدباب کیسا ہونا چاہیے ہمارے اپنے ملک میں؟ آپ ادھر بھی دیکھ لیں جو کہ افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے اس سائٹ پہ، بلوچستان والی یہ سائٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں، اور ایک جو دوسری قسم کی دہشت گردی ہے جو ہمارے اپنے لوگ یہاں سے اٹھ کے ہوتے ہیں، وہ ایک سٹیٹ، وہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے اس پہ ذرا بات کریں. سر بالکل آپ نے بڑا ایک ہاٹ ٹاپک اس ٹائم وہ سلیکٹ کیا ہے. دہشت گردی کا مسئلہ اس ٹائم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ لنکڈ ہے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ. اور امن و امان کی صورتحال اگر کسی بھی جگہ پہ بہتر نہیں ہوگی تو وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی، وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، وہ جگہ یا وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اب بالخصوص جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کی بات ہے، تو پاکستان میں دہشت گردی کی بات جس طرح آپ نے کی ہے کہ افغانستان سے ہو رہی ہے یا کوئی یہ کہتا ہے انڈیا سے ہو رہی ہے، بالکل وہ فیکٹرز اپنی جگہ پہ درست ہیں. وہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی انٹرفیرنس ہوگی، خاص طور پہ وہ لوگ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ایک ڈفرینٹ پالیسیز چل رہی ہیں. لیکن یہاں پہ اس ٹائم صورتحال یہ کہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں. جو بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ جو ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں یا جو ڈفرینٹ اس میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں، وہ ایک اور صورتحال ہے. پھر اگر آپ کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں کچھ اور معاملات ہیں. دہشت گردی کا سب سے پہلے سدباب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ماضی کی جو بنائی گئی پالیسیز تھی، جو غلط پالیسیز تھی، ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو سب سے پہلے اس ملک کے بارڈرز کو سٹرانگ کر کے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ لانی چاہیے. ان میں سے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے یا جو پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، تو ان کو حقوق ملنے چاہیے. دیکھیں بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس تعلیم کے اس طرح سے مواقع نہیں ہیں جس طرح سے آپ کے باقی صوبوں کے پاس ہیں. وہاں پہ جو محرومیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بلوچستان کو میں خود بڑے اس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا، اس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا نظر، ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا جو سرداری سسٹم ہے، حکومت کی طرف سے جتنا بھی فنڈ جاتا تھا جو سرداروں کے پاس جاتا تھا اور اس کے بعد وہ پراپرلی آگے یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں یوٹیلائز ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہاں پہ جو لوگ مطلب ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے پیسفل پروٹیسٹرز جو ہیں ان لوگوں کو قومی دائرے میں لانا چاہیے. اس کے ساتھ جو سازش کر رہے ہیں، جو کانسپیریسیز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بالکل دیکھنا چاہیے. لیکن وہاں پہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ ٹائپ کی دہشت گردیاں ہوتی ہیں نا. یہاں پہ ہمارے 3-4 قسم کی دہشت، جس طرح ایک کے پی کے میں ہے، جس طرح آپ نے ابھی بلوچستان والوں کا، ان کو بیرونی امداد ہوتی ہے، لوگ ہمارے اپنے ہوتے ہیں.
بلوچستان میں سیم ایسا ہی ہو رہا ہے نا زیادہ تر کہ لوگ ہمارا ہاں باہر جو بم بلاسٹ ہوتا ہے وہ بھی باہر سے آتے ہیں، لیکن ایک اور دہشت گردی ہے جو ہمارے یہاں ملک کے اندر سے اٹھتی ہے. بلکہ مولوی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس طرح یہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ دیکھو بات یہ سردار صاحب اس نے مطیب بھائی نے جو بات کی نا کہ یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بلوچستان کے جس طرح کہ وہاں حق تلفی کی وجہ سے کہ اس کو حقوق نہیں مل رہے لوگوں کو، اس وجہ سے وہ آ گئے. ہمارے کے پی کے کا جو مسئلہ ہے یہاں چونکہ مذہبی ایک رجحان ہے تو اس کو اس طرف دھکیل لیا ہے کہ جی یہاں مذہبی وہ چیز پیدا کرتے ہیں. تو اس سب جو بھی دہشت گردی ہے چاہے انفرادی ہے، اجتماعی ہے، بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے، پنجاب جدھر بھی ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، وہ محرکات معلوم کرے. جیسے اس نے کہا اس کو حق نہیں میں حق دے بھائی، گورنمنٹ ریاست کا کام ہے، میرا ایک حق مجھے ملنا چاہیے، تعلیم کا، صحت کا، روڈ راستہ. تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ سنیں، اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی اس طرح ملٹن یا کوئی اس طرح گروپس ہے یا کوئی اس طرح ہتھیار اٹھاتے ہیں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، حقوق کے نام پر، خطے کے نام پر، علاقے کے نام پر، اس کے خلاف پھر بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. ریاست کو، اداروں کو اور عوام کو پھر یک زبان ہو کر اس کے ساتھ کڑا ہو جانا چاہیے، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، کہ اب یہ انتشاری ہے اس لیے کہ اس کو بٹھایا، اس کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ پھر نہیں مان رہے اور ٹھانگ اڑا رہے. تو پروٹیسٹ کے باوجود اس کو جب اس کے خلاف پھر کھڑا ہو کر اس کا صفائی کرنا چاہیے. اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب تک امن نہیں ہوگا ملک کے اندر، آپ کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، لوگ سرمایہ دار نہیں آئیں گے، انویسٹ نہیں کریں گے اور انصاف بھی نہیں، پھر یہی تو حال مطیب رہے صاحب گا. اگر پروٹیسٹ کے بغیر بھی اگر جو پروٹیسٹ کرتا ہے تو اسی کو اسی وقت ہی اگر آپ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں تو پھر تو اس میں وہ اور چیز نہیں ہوگی پیدا ہوگی، رجحان نہیں پیدا ہوگا کہ بھائی اصل میں انہوں نے مسئلہ مجھے یہ کیوں کہ دہشت ابھی گرد پھر میں کہا؟ بلوچستان سے یہ بات کروں گا کہ بلوچستان کے جو بچے ہیں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد مختلف یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں، اور ان بچوں کے میں نے کچھ ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مطلب کہ مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں صحت نہیں مل رہی، ہمیں روڈ نہیں مل رہا، تو پھر ہم کہاں پہ جائیں؟ میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، روڈ کی ایکسیس نہیں ہے. پہلے آپ نے ٹھیک کہا ہے؟ نا ان کے سرداروں کا بھی قصور ہے نا، کہ پھر جیسے اس کہ میں فنڈ جاتا قصور ہے ہی سارا سرداروں ٹھیک کا ہے. ہے. پھر اب اس میں دوسرا مسئلہ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا. پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ جو زیادہ مطلب پچھلے 20-25 سال سے زیادہ خراب ہوا ہے، تو میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہی دہشت گردی کیوں ہمیشہ آ جاتی ہے؟ دہشت گردی کرگستان میں کیوں نہیں ہے، قازقستان میں کیوں نہیں ہے، ازبکستان میں کیوں نہیں ہے دہشت گردی؟ اب یہ صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں. جی یہ پاکستان میں اس لیے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں کے بیرونی یہاں پہ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا جی بول رہے ہیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جو ڈالروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ بات یہی میں کہنے سمجھ گئے والا تھا. یہی میں کہنے اچھا، والا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے ڈالرز کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو پیسہ ملتا ہے کہتے جی یہ پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ وہاں کاروائیاں کریں، تو وہ آ کر پھر یہاں کاروائیاں کریں. سر یہاں پہ میرا جو ذاتی خیال ہے، اکثر میں بولتا بھی رہتا ہوں اس چیز میں کہ جب تک آپ میں اس چیز کو بند کرنا چاہیے. جیسے بارڈروں کو محب وطنی نہیں ہوگی، بارڈر کو سیل کر کے بس محب وطنی جب تک آپ میں نہیں ہوگی نا تو آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں آپ کر سکتے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سردار صاحب دیکھیں، آپ کا کسی زمانے میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے کچھ پوائنٹس تھے، کیا ان پوائنٹس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ بیچ میں درمیان میں کچھ عرصہ کافی حالات ٹھیک ہو گئے تھے کافی. سر یہ میں کوشچن کر رہا تھا کہ بعض حکومتیں آتی ہیں تو سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس طرح پیچھے جب پی ٹی آئی کا دور آیا پلان کے بعد تھوڑا حالات کوئی ٹھیک ہو ایک گئے، ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا اور کوئی اس طرح سے نہیں. جیسے ہی دوسری حکومتیں کوئی چینج ہوتی ہے یا کوئی اور حکومت آتی ہے تو پھر یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ یا تو یہ کہ پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے. جب تک پالیسیز میں مستقل طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی. جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے یا ہماری معاشی پالیسی ہے یا ہماری کوئی بھی پالیسی ہے، دیکھیں سردار صاحب، یہاں پہ آپ کے ملک کا انصاف کا نظام
پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں اس انصاف کے نظام سے پیسے کا استعمال کر کے اثر و نفوذ کا استعمال کر کے میں نکل جاؤں گا. وہ تو ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, وہ تو آج سب کل سے ہو رہا ہے. پہلے انصاف کے نظام کو ٹھیک کریں. اور جو دہشت گردی کا اصل مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے, 1 لاکھ تک لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. اس کے بعد ملک میں ایک سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف سیفٹی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دفاع کا خود انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہر بندے کو یہاں پہ ایک ایسا ماحول ریاست کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک فریش ایئر یہاں پہ آئے. اس گھٹن کے ماحول کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کے آنے کے یہ بعد فریش ایئر کیسے آئے گی؟ جی یہ فریش ایئر کیسے یہ آئے گی؟ فریش ایئر ایسے آئے گی کہ جس ٹائم ہم لوگ نیک نیتی کے ساتھ اپنے ملک کا سوچیں گے. وہی حب الوطنی آ گئی ہے. وہی کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی حب الوطنی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ملک کے لیے سوچے, ادارے اخلاص کے ساتھ سوچے, عوام اپنی اپنی جگہ پر وہ سوچے. ہر پلیٹ فارم سے جب یہ سوچ پیدا ہوگی نا, پھر ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, پھر ملک کے اندر امن آئے گا, پھر ملک کے اندر استحکام آئے گا. اور اگر یہی صورتحال رہی کہ جس کا یہ ساتھ دے رہا ہے, میں کہ بھائی یہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں, چلو میں نہیں دے رہا, ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر حالات خراب اچھا ہوتے ہیں. یہ ڈرون حملے جب ہو رہے تھے, جب ان کی کوئی اپلیکیشن آئی یا کیا ہوا, ڈرون حملوں کی اجازت جب ہو رہی تھی تو اس پہ سب لوگوں نے سائن کیے تھے. سلیم صافی کا انٹرویو کسی نے دیکھا؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرانا انٹرویو, اس میں سلیم صافی صاحب نے پوچھا تھا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ نے دستخط کیوں کیے تھے اس کاغذ پہ؟ تو وہ اس وقت غصہ بھی ہو گئے, تو انہوں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کی بات تھی اور اس طرح سے. تو یہ ڈرون حملے اس کا مطلب ان کی اجازت سے ہو رہے تھے اس وقت؟ پھر میرے خیال میں لازمی بات ہے نا, آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر میں کوئی آدمی آپ کی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی طاقت نہیں ہے آپ کا, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی لازمی بات ہے آپ پر کوئی اجازت دیں گے تو دیوار پلان کے یا دروازے سے یا کہیں سے آئیں گے نا. تو اس وقت آپ کو مطیع صاحب, اب ساری باتوں کو دیکھ کے, پورے صورتحال دیکھ کے, آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ یہ رہی ہے, یعنی آپ فیوچر میں تھوڑا سا جھانکیں نا, تو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ فیوچر جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں معاشی طور پہ ہم لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں. امن و امان کی صورت بڑی خراب ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, ٹھیک ہے. یہ جب تک مل بیٹھ کے اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے, یہ جو ایک عرصے 77 سال سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایک اندر ہو جاتا ہے دوسرا باہر ہو جاتا ہے, اور 4 سال ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دوسرا کب باہر آئے گا. تقریریں بھی وہی سن رہے ہیں جو ان پالیسیز نہیں مولانا صاحب, سیاستدانوں سے آپ کے ملک کی ایلیٹ کلاس ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب مل بیٹھ کے ایک پیج پہ آ جائیں گے تو ملک کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گا. تب ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب تک ہم لوگ اس طرح باری باری آتے ہیں نا, اس سے یہ باری نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کیا باری ہے, ایک اندر ہو جاتا ہے دوسرا باہر, عوام بس وہی دیکھتی ہے کہ بھئی وہ اندر ہے وہ باہر ہے, 4 سال گزر جاتے ہیں. جب تک لوگوں کی بات نہیں ہوگی, جب تک شہری کی بات نہیں ہوگی, جب تک سٹیزن کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوگی, یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک پاور عوام کے پاس نہ ہو. بلدیاتی الیکشن دیکھیں نہ ہوتے ہیں تو اختیارات ہی نہیں ہوتے. پہلے تو الیکشن ہی نہیں ہوتے, کتنے خرچے اس پر ہوئے, پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں ان کے بعد اختیارات ہی نہیں ملتے. اور آج وہی کونسلر 4 سال ہو گئے میرے خیال میں اس کے غالباً, جب تک روتے پھر رہے روڈ پہ میں فنڈ نہیں مل رہا. آپ کے خیال میں دہشت گردی کا کیا حال ہے؟ آپ بھی ون لائنر اپنا دے دیں. میں نے تو بتایا نا آپ نے, میں نے کہا کہ ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا اگر کسی کو حق کا مسئلہ ہے اس کا وہ حق اگر جینون ہے دے دو, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے وہ کر نہیں, اس کے بعد کہے بھئی ختم. اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا اور پھر بھی اسی طرح کی لشکر کشی کر رہے ملک پر اور بس پھر وہ یہ ہارڈ سٹیٹ بن جائے گی. پھر اس کے خلاف جو ادارے اسی کے لیے بنے ہیں, سیکورٹی ادارے, اس کے خلاف ایکشن کرے, عوام بھی ساتھ کھڑا ہو اور بالکل صفائی کر کے, اور بارڈروں کو پھر ونس فار آل اس مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ لازمی بات ہے نا, آپ نے کہا جس طرح اس سے معیشت تباہ, اس سے ہمارا انصاف تباہ, اس سے ہمارے ہر چیز تباہ, یہاں تک کہ نئی نسل جو آ رہی ہے, نفسیاتی مسائل کا بندہ شکار ہے اس ملک میں موسٹلی. ناظرین, جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم میں حب الوطنی نہیں آئے گی. ہم میں کیا پورے جو حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں, جب تک محب وطنی نہیں آئے گی یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں آج کی یہ گفتگو سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور حاصل ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے آپ کا سر دونوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گفتگو کی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.